ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت خود رب محمد ہے، ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ اپنی ذات، صفات، اختیارات اور جملہ عبادات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ اس کے بعد درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بدھا، سلطان مدینہ، سرور قلب و سینہ، میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے اپنا احسان عظیم فرمایا۔ یہاں پہ اللہ نے من کا لفظ بولا ہے، اور من اس پر بولا جاتا ہے جو بغیر کسی قیمت کے کوئی عمدہ چیز کسی کو عطا کر دی جائے، جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا کیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر اپنا عظیم احسان فرمایا، عظیم احسان کیا۔ یہ احسان عظیم کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی میں سے اپنا ایک نبی اور رسول اس کا انتخاب کر کے اس کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ عظیم احسان ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر کیا۔ جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ظلم کی انتہا تھی، شرک اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اس کے علاوہ ظلم و بربریت، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرنا، اور پھر نکاح کی بھی کئی ایسی ہی قسمیں وہ رائج تھی۔ تو انسانیت وہ گمراہی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی، یہ سابقہ کتابوں کو ماننے والے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انسانیت
وہ گمراہی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس وقت پھر اللہ نے احسان فرمایا اور مکہ کے اندر انہی میں سے اپنا ایک نبی اور رسول اللہ نے مبعوث فرمایا۔ وہ نبی اور رسول جب دنیا میں تشریف لائے پھر وہ تاریکی ختم ہو گئی۔ وہ جو نور لے کے آئے تھے، جو روشنی لے کے آئے تھے، ہدایت کی روشنی، قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی، اپنے فرمان کی روشنی، اس روشنی نے پھر تاریکیاں ختم کر دی، پھر ظلمات وہ ختم ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ نے ہم پر اپنی رحمت فرمائی اور ہمیں دین اسلام عطا کیا، ہم پر رحمت فرمائی اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے کہ ان کے آنے کے سبب، ان کے مبعوث ہونے کے سبب اللہ نے ہمیں تاریکیوں سے نکال لیا، اللہ نے ہمیں اندھیروں سے نکال لیا، اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا اور ہم جنت کی راہ پر چل پڑے۔ یہ کوئی معمولی احسان نہیں ہے۔ اور اللہ کا قرآن آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں فرمائی، کتنے انعامات اللہ کے ہم پر۔ یہ پورا وجود ہمارا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے، ایک ایک عضو۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی بندہ اس کا کوئی عضو اس کے جسم سے ختم ہوتا ہے اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام قسم کی جملہ بیماریوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو جب کوئی عضو ختم ہوتا ہے، مثلا سننا ہی ختم ہو جائے، اس وقت پھر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اور آج کل گردوں کی بیماری عام ہے، دل کی بیماری عام ہے، کینسر کی بیماری عام ہے۔ ان تمام جملہ بیماریوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ مکمل شفا عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہم پر بے شمار، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، ان کا احاطہ کرنا چاہو، تمہارے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا دیکھو میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں رہنے کے لیے زمین عطا کی، تمہارے اوپر چھت جو ہے وہ ڈالی آسمان کی صورت میں، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ سارا نظام تمہارے لیے بنایا، کہیں احسان نہیں فرمایا۔ صرف ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ نے خاص طور پر جتلایا ہے، اور خاص طور پر اس احسان کا اللہ نے اپنے مومن بندوں پر جو اللہ نے کیا اس کا تذکرہ فرمایا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کی صورت میں اللہ نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی، ہمیں جہنم کی آگ سے اللہ نے بچا لیا، جنت کا راستہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جنت کی راہ ہے، اس کی قیادت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، بس تم دنیا کے اندر رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، تمہیں جہنم کی آگ سے بچا کے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگ چاہتے ہیں تفریح، کہ ہمیں تفریح ملنی چاہیے، اور وہ دین کی صورت میں ہمارے ہی اللہ اکبر کچھ بھائیوں نے، علماء نے، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں علماء، انہوں نے وہ تفریح ان کو مہیا کر دی۔ اب پیٹتے ہیں کہ یار یہ جشن ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، جشن ولادت مصطفیٰ،
اس کا جشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں کیک نہ کاٹو، اس پر رسول اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں نا آپ، یہ چاندی دنوں پہلے ایک ویڈیو جو ہے نا وہ چل رہی تھی کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور عمامے باندھے ہوئے، پگڑیاں باندھی ہوئی، وہ کیک کاٹ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر نام لکھا ہوا ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اس پر نام لکھا ہوا ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر کیک پہ جو ہے نا وہ چھری چلائی جا رہی ہے۔ اب کیوں کہتے ہو کہ یہ کام نہ کرو جب تم نے یہ جشن آپ خود ان کو دے دیا کہ جشن مناؤ؟ اور بعض دفعہ تو اللہ اکبر، پچھلے سال ایک مولوی نے یہ کہا تھا، تم کہتے ہو ہمیں بھنگڑے نہ ڈالو، تم کہتے ہو کہ ناچو نہ، تم کہتے ہو لڈیاں نہ ڈالو، دیکھو قرآن میں آیا ہے۔ اچھا قرآن میں کہاں آیا ہے؟ کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اب اس کا ترجمہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اس پر خوش ہو جاؤ۔ اور وہ مومن بندہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہ ہو، اور یہ خوشی کوئی ایک دن کی محتاج ہے، ایک دن کی محتاج ہے کہ ایک دن میں جو ہے نا وہ جشن کا سما ہو اور سارے معاملات ہو، ایک دن کی خوشی محتاج۔ ہمیں تو ہر وقت خوشی ہے، ہر لمحے خوشی ہے، ہر ٹائم خوشی ہے کہ ہمیں اللہ نے خاص نعمت عطا فرمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ لیکن وہ ترجمہ اس کا کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کہتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا، اللہ کی رحمت جو تمہیں اللہ نے عطا کی، فَلْيَفْرَحُوا، اس پر دھمال ڈالو، اس پر ناچو، اس پر لڈیاں ڈالو۔ اور شاید آپ کو یہ یاد ہو پچھلے سال تو ملتان میں ایک حور بھی بنا کے پیش کر دی گئی، کرائے کی عورت۔ وہ بعد میں اس نے چاہے کہا بھی تھا کہ مجھے سارا دن کا جو کرایہ بنتا تھا نا، پیسے بنتے تھے، وہ بھی نہیں دیے۔ اللہ اکبر، اس جشن کی آڑ میں شاعر اللہ کا مذاق۔ اب حور دنیا میں، پھر ملتان میں، پھر پاکستان میں، یہاں پہ حور کا تصور، اللہ نے وہ حوریں عطا کرنی ہے جنت کے اندر، لیکن وہ حور بنا کے پیش کر دی اور اس کو سجا کے۔ آج کل یہ عجیب سلسلہ چل پڑا ہے کہ اب تو خواتین جو ہے نا وہ خوب بن سنور کے آتی ہیں اور پھر وہ لائیو چلاتی ہیں اپنی نعت کی محفل کو، کہ جو ہے نا وہ نعت کی محفل، اور وہ ساری بے پردگی پرکشش لباس پہن کے آتی ہیں اور آ کے اس طرح نعت پڑھتی ہیں۔ یہ سارے کام کس کے نام پہ کیے جاتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اور کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی درد ہے، اتنا ہی دکھ ہے، کہاں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان جہالتوں کو مٹانے آئے، جو ان تاریکیوں سے نکالنے آئے، اللہ اکبر، جو ان تمام خرافات اور بدعات سے محفوظ کرنے کے لیے آئے، جو ان سارے توقوں کو اتارنے کے لیے آئے ہمارے گلوں سے، وہ سارا کچھ آج ہم نے کر دیا جشن کے نام۔ اور جشن، اللہ اکبر، یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، جشن یہ تو عربی کا لفظ کہاں سے لیا ہے، انہی سے آپ پوچھ لیں۔ تو بہرحال، اور پھر ایک اور دلیل بھی دی جاتی ہے جب کہا جائے نا کہ نہ یار یہ کام نہ کرو، اگرچہ کتابوں کے اندر جو بریلوی علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 600 صدیوں تک، 600 سال تک، 6 صدیوں تک، 600 سال تک اس کا وجود نہیں تھا، اس کے بعد یہ مارز وجود میں آئی، اور اسی لیے تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ ایک طرف قرآن سے دلیل پیش کر رہے ہیں، ایک طرف رسول اللہ کے فرمان سے دلیل پیش کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ، کہ ہم نے یہ اچھی بدعت ایجاد کی ہے۔ اللہ اکبر، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ابو لہب نے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں جس لونڈی نے آ کے کہا تھا نا کہ تمہارے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لونڈی کو آزاد کیا، پھر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا
اللہ اکبر، خواب میں آیا ابو لہب، خواب میں آیا۔ خواب کس کا ہے پتہ نہیں ہے، کس کا خواب ہے، بس خواب میں آیا۔ وہ کہتا میری حالت بڑی ہی وحشتناک ہے، بڑی ہی دردناک حالت ہے، لیکن یہاں سے نا مجھے اللہ اکبر راحت ملتی ہے، یہاں سے پانی ملتا ہے، یہاں سے مشروب ملتا ہے جنت کا۔ دلیل بھی کس کی دی؟ دشمنان محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنان محمد کی دلیل دی، جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخیوں کی انتہا کر دی۔ اور اللہ نے قرآن میں ابو لہب کا خاص نام لے کے، شاید اللہ کو پتا تھا کہ مومن مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے والے وہ میلاد پر، جشن میلاد پر، عید میلاد پر دلیل دیں گے تو ابو لہب کی دلیل دیں گے۔ اللہ نے قرآن کی پوری آیت اتار دی، پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ہاتھوں میں یہ انگلیاں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو اللہ کے بندو، اگر دلیل دینی تھی ابو بکر کی دیتے، اگر دلیل دینی تھی حضرت عمر کی دیتے، اگر دلیل دینی تھی حضرت عثمان کی دیتے، اگر دلیل دینی تھی حضرت علی کی دیتے، بلال کی دیتے، سعد کی دیتے، سعید کی دیتے۔ یہ وہ جانثارے سے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ پر صرف اپنی، اللہ اکبر، اپنے مال و متاع کو قربان نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اور اب مجھے یہ بتائیں، اللہ اکبر، یہ جو دلیل دی جاتی ہے اور پھر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے محفل میلاد اور پھر عید میلاد اور اسی طرح جشن میلاد مصطفیٰ، یہ سارا کچھ جو یہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، ڈھول ڈمکا ہوتا ہے اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو اپنی جانیں رسول اللہ پر نچھاور کی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر میدان مقتل میں، بدر کے میدان میں، سامنے بیٹا آیا، سامنے مقابلے میں بیٹا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا، مقابلے میں بیٹا آیا، بیٹا وہ بعد میں مسلمان ہوا، کہتا ہے ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں کئی دفعہ آئے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ میرے ابا جان ہیں، میرے والد محترم ہیں، میں نے اس بیس پہ آپ کو کئی دفعہ چھوڑا۔ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا نا تو میں تجھے دشمن محمد سمجھ کے قتل کر دے، تیرا خاتمہ کر دیتا۔ یہ سارا کچھ جو خرافات، اللہ اکبر، جو بدعات ایجاد کر لی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ دین اسلام ایک سیدھا سادہ دین ہے، دین اسلام، اللہ اکبر، یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو مرضی آ کے اٹکل پچو لگائے اور جو مرضی دین میں شامل کر دے، نہیں، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت کس پر اتری؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ہمیں بس وہی دین کافی ہے جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور رسول اللہ کا فرمان ہے لوگوں، میں نے کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم کی آگ سے دور کرتا ہو اور جنت کے قریب کرتا ہو، میں نے ہر وہ عمل تمہیں بتا دیا کہ یہ کام کر لو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل سے تم جہنم کی آگ کے قریب ہوتے ہو اور جنت سے دور ہوتے ہو، میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا کہ یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، اس سے تم جہنم کی آگ میں چلے جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا،
اس سے تم جو ہے نا وہ اللہ اکبر جنت سے دور ہو جاؤ گے، ہر چیز میں نے تمہیں بتا دی۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ترکتو فیکم امرین، لوگوں میں جا رہا ہوں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی جی وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے، سنت و نبی یہی، اور دوسرا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت۔ اور یہ یاد رکھیے گا، بندہ بہت کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، محراب پڑھ جاتے ہیں، سارا دن عبادت میں گزارتا ہے، لیکن وہ عبادت کرتے ہوئے اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، بس لگا ہوا ہے کہ میں عبادت کرتا رہوں، بس اللہ کو راضی کروں، لیکن رسول اللہ کی سنت کا خیال ہی نہیں کرتا، اس کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے ہاں اصل چیز تو سنت ہے رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، سنت ہے رسول اللہ کی، طریقہ ہے۔ اب ہمارے یہ بھائی بے شمار اپنی طرف سے اللہ اکبر دلیلیں پیش تو کرتے ہیں، لیکن اس میں سے کشیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس عید میلاد کو۔ بہرحال ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی ازواج کے پاس، میری اور آپ کی ماؤں کے پاس 3 صحابی آئے، رسول اللہ کے 3 صحابی۔ انہوں نے آ کے پوچھا، اماں جان بتائیں تو صحیح کہ رسول اللہ کی عبادت کیسی ہے، آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں، آپ کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ ماؤں نے بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے عبادت کرنے کا۔ وہ آگے سے کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک۔ کہنے لگے اللہ اکبر، کہاں ہم پر اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے، آپ تو معصومان الخطا، اتنی آپ عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو آپ سے آگے نکلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اب ایک نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں ساری رات ہی عبادت کروں گا، ساری رات ہی۔ یہ کوئی خواہش کوئی معمولی خواہش ہے؟ اللہ اکبر، ساری رات عبادت میں گزاروں گا، آرام نہیں کرنا۔ رسول اللہ تو آرام کر لیتے ہیں نا، میں نے آرام نہیں کرنا۔ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، میں نے تو آگے بڑھنا ہے محمد مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں۔ کہتا ہے میں ساری رات عبادت کروں گا، ساری رات عبادت، آرام نہیں کرنا۔ دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرا کیا کہتا ہے؟ لا اتزوج النساء ابدا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ تینوں اپنی اپنی خواہشوں کا اظہار کر کے چلے گئے۔ خواہشیں بڑی عمدہ، کوئی معمولی خواہش نہیں ہے۔ ساری رات عبادت، ساری زندگی روزہ رکھنا، اور ساری زندگی نکاح سے دور رہنا کہ عبادت میں خلل نہ پڑے، چلے گئے اپنی خواہشوں کا اظہار کر کے۔ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتایا، ماؤں نے، آپ کی ازواج نے بتایا، اس طرح آپ کے 3 صحابی آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے، آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں۔ لیکن سنو میرا انداز کیا، میرا طریقہ کیا ہے، سنت محمد مصطفیٰ کی، اس کی کس قدر اہمیت ہے عمل کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، ارقد اور آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، اتزوج النساء، میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ نے خاص کر فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، میرے طریقے سے منہ موڑ لیا، میرے انداز کو ترک کر دیا،
عمل کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا رات کو اور روزہ ساری زندگی رکھتا رہا، نکاح سے دور رہا، لیکن آپ نے فرمایا وہ کرتا رہے، سنے میرا اعلان، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا فلیس منی، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب پوچھا جائے نا، کہتے ہیں جناب اگر صحابہ نے نہیں منائی، اگر رسول اللہ نے یہ سے جو ہے نا وہ نہیں منائی، تو اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ یہ خوشی ہی تو ہے نا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے روزہ رکھنے پر آپ نے منع کیا، نہیں نہیں یہ میرا انداز نہیں، یہ تو کہتے ہیں نا عیدوں کی عید ہے۔ اللہ اکبر، یہ عیدوں کی عید ہے۔ اور پھر فتویٰ بھی، چلیں آج اس دفعہ جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا معاملہ ہلکا ہوا ہے، کہتے یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب۔ پہلے تو کہتے نا سوائے ابلیس کے سبھی تو جشن منا رہے ہیں، پہلے اللہ اکبر کفر کے فتوے اور ابلیس کے ساتھ ملانا، اس دفعہ کچھ نرمی آئی ہے، نہیں نہیں یہ مستحب عمل ہے۔ او میرے محترم بھائیوں بزرگوں، دین اسلام وہ سنت رسول کا نام ہے۔ اللہ اکبر، ہر کام کے اندر رسول اللہ کا انداز۔ آپ اللہ اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ آپ فرماتے لوگوں خبردار توجہ سے سننا، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، کتاب اللہ کی بات ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے عمدہ راستہ، سب سے بہترین راستہ محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ اور پھر آپ فرماتے شر الامور محدثاتها، کاموں میں سے سب سے برا کام دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنا، نیکی کی غرض سے، نیکی کی غرض سے نئے کام ایجاد کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، اپنی طرف سے دین میں ایجاد کر دینا، یہ سب سے برا کام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، یہ یاد رکھنا کہ ہر نیا کام جو دین میں ایجاد کیا جائے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام کیا ہے؟ بالآخر جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر، اور قرآن بھی اس پر شاہد ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، یہ قرآن ہے، سورۃ حجرات ہے، اس کی پہلی ہی آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھنا اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنا، تمہارے لیے اللہ نے متعین کیا محمد مصطفیٰ کو، بس ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی سنت کو فالو کرنا، ان کے طریقے اور انداز کو اختیار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ ہونے دینا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ پیارے نبی کی آواز، صوت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے آپ کی آواز۔ آپ کی آواز کیا ہے؟ حدیث مصطفیٰ۔ آپ کی آواز کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہ ہونے دینا۔ اور جیسے تم ایک دوسرے کو بے تکلفی سے بلا لیتے ہو، اس طرح میرے نبی کو نہ بلانا۔ اللہ جی نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، زندگی بھر کے سارے ہی عمل برباد ہو جائیں۔ اور عمل برباد کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। अल्लाह फरमाते हैं बात मानो अल्लाह की, बात मानो रसूलुल्लाह की। अल्लाह की बात की इताअत कैसे होगी? फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जो रसूलुल्लाह की बात को मानता है वही अल्लाह की बात को मानता है, वही अल्लाह की इताअत करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। वला तुबतिलू आमालकुम, रसूलुल्लाह की इताअत से निकलकर अपने आमाल को बर्बाद और जाया ना करो। वो अमल जाया है, वो अमल बेकार है। अल्लाह अकबर। आप नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी के अंदर, एक सहाबी आपके आए और उन्होंने आके नमाज पढ़ी। ये सही बुखारी की रिवायत है। आपके सामने नमाज पढ़ी और आके फिर आपको सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कहा? आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा वापस जा, जाके नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि वो नमाज पढ़ के आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा जाके वापस जाके नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो गया, उसने नमाज फिर पढ़ी, फिर दोहराई, फिर आया मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फिर उसको कहा वापस जाओ, जाके नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो फिर वापस गया, तीसरी दफा फिर आपके पास आके उसने सलाम किया। आपने फिर उसको यही कहा। बिलाखिर वो कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी नमाज आती थी ना वैसे अदा कर ली, अब आप मुझे सिखा दें कि मैंने नमाज कैसे पढ़नी है, आप मुझे सिखा दें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नमाज का तरीका बताया। ये इतनी अहम बात, इतना अहम अल्लाह अकबर अमल, इतनी अहम नेकी और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया ही ना हो, आपके सहाबा ने ये काम किया ही ना हो, खुलाफाए राशिदीन ने इस पर अमल करवाया ही ना हो। हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि रसूलुल्लाह का अंदाज क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, आपने अपनी विलादत पर क्या किया। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह अकबर। है जरा मुश्किल काम, है जरा, हम आसानियों को ढूंढते हैं ना, और इससे भी कई लोगों ने कोई ईद मिलादुन नबी की खुशी को कशीद कर लिया, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का वाज़े अमल मौजूद है, आपका वाज़े तरीका मौजूद है। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी आप जुमेरात का और सोमवार का रोजा रखते हैं, तो सोमवार के रोजे के मुतालिक रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ, इसी दिन अल्लाह ने मुझे नबुव्वत अता फरमाई, इसलिए आप सोमवार का रोजा रखते। सोमवार का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी वलादत की मनानी है तो अमल मौजूद है। अल्लाह अकबर। इस अमल से आपको कौन रोकता है? हर सोमवार को रोजा रखें कि मोहम्मद मुस्तफ़ा रखा करते थे, हर सोमवार को रोजा रखें कि रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर अपनी वलादत की खुशी में शुक्राने के तौर पर रोजा रखते थे। तुम भी रखें, आप भी रखें। अल्लाह अकबर। जब आप रखेंगे अल्लाह सुन्नत पर अमल करने का अजर सवाब अता फरमा देगा। लेकिन इससे फिर आगे मैंने बताया ना, इसी से कशीद कर ले, लो जी रसूलुल्लाह ने रोजा रखा तो खुशी तो मनाई ना आपने, इसलिए हम जश्न मनाते हैं, इसलिए अल्लाह अकबर ये सारा मामला करते हैं। और ये जो कुछ होगा रात को आप देख लेंगे। अभी तो मामूली है ना, जुलूस ही निकला है और उसमें भी अल्लाह अकबर हुल्टरबाजी होती है। रात को जो कुछ होगा रसूलुल्लाह के नाम पर, अल्लाह अकबर, वो आप सब देख लेंगे। तो अल्लाह के बंदो वो अंदाज इख्तियार करो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का अंदाज है, जो रसूलुल्लाह का तरीका है। अल्लाह ने हमें हमारे अल्लाह अकबर बड़ा वाज़े दीन अता किया है, बड़ा वाज़े अल्लाह अकबर दीन इस्लाम अता किया है, जिसमें अल्लाह ने कहा कि बस तुमने एक तो अमल करना है मेरे लिए इखलास के साथ, हर अमल करना है तो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, और दूसरा उसमें देखना है कि तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा का हो, रसूलुल्लाह का अंदाज हो, रसूलुल्लाह का तरीका हो। अगर रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दिया ना तो फिर नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह क्या नुकसान है? फरमाया मन युशाक़िक़िर रसूला
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں من یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راہ پہ چل نکلتا ہے، اللہ فرماتے نوَلِّهِ ما تولیٰ، دنیا میں ہم اس کی رسی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، چل لے کہاں تک چلتا ہے، لیکن بالآخر ہمارے پاس آنا ہے، فرمایا نصلہ جہنم، ہم پکڑ کے جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا طریقہ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، یعض الظالم علی یدیہ، ظالم شخص اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو منہ میں داخل کر کے کاٹے گا، اور کاٹتے کاٹتے کیا کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کر لیتا، آپ کی راہ پر چلتا، آپ کے انداز کو اختیار کرتا، یہ افسوس کر رہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری طرف سے اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم کے ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، بس اپنے طور طریقے اختیار کیے، اس کے مطابق چلتے گئے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقول یا لیتنی، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا تو تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں روسٹ کیا جائے گا، بھونا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ جب جہنم کی آگ میں اللہ کے ہاں اللہ اکبر ان کے چہروں کو روسٹ کیا جائے گا، اس وقت کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ کی بات مانتے، کاش ہم رسول اللہ کی بات مانتے، اور پھر کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے ان سادات، یہ سادات کے نام پر ہی دھوکہ ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کو کہیں گے اللہ ان سادات کی ہم نے بات مانی، وکبراءنا ان اپنے بڑوں کی بات مانی، فاضلونا السبیل، جو سیدھا راستہ تھا سنت مصطفیٰ والا اس سے ہم کو انہوں نے اللہ اکبر ہٹا دیا، دور کر دیا۔ اب کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو پکڑ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو دگنا چگنا عذاب دے، دگنا چگنا، ان سادات کے متعلق کہیں گے ان کو دگنا چگنا عذاب دے اللہ، انہوں نے ہمیں سنت مصطفیٰ سے ہٹایا، دور کیا، اور اپنی طرف سے بنا بنا کے نئے کام ہمیں عطا کر دیے۔ تو اصل چیز ہے دین مصطفیٰ، اللہ اکبر، وہی دین ہمارے لیے کافی ہے جو اللہ نے اتارا محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ہر نیکی کے متعلق اپنی امت کو بتا دیا یہ نیکی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، آخر میں حدیث سن لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن نا اپنے حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، اپنی امت کے لوگوں کا انتظار کروں گا اپنے حوض پر، لوگ میرے حوض پر آئیں گے، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا، جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، وہ 50,000 سال کا دن، ایک دفعہ جو حوض کوثر سے پانی پیے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں ستائے گی۔ آپ فرماتے میرے امتی آئیں گے، میں ان کو پلاتا چلا جاؤں گا،
کچھ لوگ آئیں گے، اللہ اکبر، میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن اچانک فرشتے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے۔ آپ فرماتے میں ان کو کہوں گا فرشتے کہ یہ میرے ہیں، ان کو میری طرف آنے دو۔ آگے سے فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد کون کون سے نیکی کے، اللہ اکبر، نیکی کے نام پر کون کون سے نئے کام ایجاد کر کے دین میں شامل کر دیے تھے۔ آپ فرماتے جب مجھے یہ فرشتے کہیں گے نا تو پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور ہٹا دو جنہوں نے میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی، میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو اصل دین وہ دین سنت مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر، ہر عبادت کا مغز جو ہے نا وہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، اللہ اکبر، جو میری سنت کو اہمیت دی، اسی بندے نے میرے ساتھ محبت کی۔ اور آپ کی محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے جنت میں یہ بندہ میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا صلہ یہ اللہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، دنیا میں اگرچہ لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ہمارے لیے صرف محمد مصطفیٰ کی سنت ہی کافی ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا، اللہ اکبر، ہمیں اپنے رب پر یقین ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اسی کی بدولت ہمیں رسول اللہ کا ساتھ عطا فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے جس نے میری سنت کو پسند کیا، محبت کی، اسی نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ عطا فرما دے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، ہر کام کے اندر رسول اللہ کی سنت کو اہمیت دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، بدعات سے اللہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔